اس رات میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی، عمران نیازی کو ان کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ رات کے 11 بجے تھے۔ اگلے دن میں صبح 10 بجے سیدھا جی ایچ کیو گیا اور جنرل رحیل شریف جو اس کو سپہ سالار تھے ان سے ملاقات کی۔ تو بہرحال شی جن پنگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دھرنا 3 دن کے لیے بھی ختم نہیں کریں گے، اور بدنیتی اور ملک دشمنی کی وجہ سے 77 ارب روپے کے کاسٹ اوور رنز ہوئے، فالتو، یعنی حرام کے پیسے گئے، وہ حرام کے بالکل، وہ ڈوب گئے سمندر میں، دریا برد ہو گئے بالکل، کہ ہم جب کشکور لے کے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ستمبر 2013 میں جس طرح صدر شی جن پنگ کے استقبال 2013 یا 14 تھا، 14 جی، جس طرح وہاں پر گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں صدر شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس زمانے میں جو چینی سفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ۔ اس رات میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی، عمران نیازی کو ان کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ رات کے 11 بجے تھے۔ اگلے دن میں صبح 10 بجے سیدھا جی ایچ کیو گیا اور جنرل رحیل شریف جو اس کو سپہ سالار تھے ان سے ملاقات کی، اور ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں کہ یہ دورہ ملتوی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی، وہ اٹھ کے چلے گئے، ان کا شاید چین کے شاید ڈیفینس منسٹر سے ان کا ٹیلی فون کال تھی یا مجھے اس کا علم، چلے گئے۔ میرے ساتھ جنرل اشفاق وہ آ گئے، اس وقت وہ سی جی ایس تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ پروفیشنل سولجر تھے، جنرل اشفاق ندیم۔ تو بہرحال شی جن پنگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دھرنا 3 دن کے لیے بھی ختم نہیں کریں گے۔ ریسٹ از ہسٹری۔ 2015 میں جب وہ تشریف لائے اور جب معاہدے ہوئے تو اس کے بعد ہم بیٹھے اور وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، بجلی کے منصوبوں کی جو کمیٹی تھی اس میں میں بھی تھا۔ پچھلے سال شی جن پنگ کے دورے کو ملتوی کروایا پی ٹی آئی نے، خدا نہ خواستہ دوبارہ انہوں نے کوئی دھرنا دے دیا تو سی پیک کے منصوبے اگر مؤخر ہو گئے تو یہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ 5000 میگا واٹ پاکستان اپنی جیب سے لگائے۔ بڑی وہاں پر بحث ہوئی، قصہ کوتا فیصلہ ہو گیا کہ 2 منصوبے وفاق لگائے گا اور 2 منصوبے پنجاب لگائے گا۔ الحمدللہ برق رفتاری سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ 3 منصوبے، 2 وفاق کے اور 1 پنجاب کے، ایک حویلی بہادر شاہ وفاق کا، ایک بلو کی وفاق کا اور ایک بھکی پنجاب کا۔ یہ 3 منصوبے مکمل ہو گئے۔ 2017 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک اور لگائیں، یہ جو پنجاب جو حویلی بہادر شاہ 2 یا پنجاب یہ تھرمل پاور کمپنی کا یہ دوسرا، یہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بھی لگائیں گے تاکہ کوئی خدا نخواستہ قطعاً کوئی بھی رسک نہ ہو اور ہم الحمدللہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ یہ 1250 میگا واٹ کا منصوبہ تھا۔ اب یہ سنیں، اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے اس وقت وہ تھی تقریباً 74 ارب روپے۔ اس کے اوپر فالتو 77 ارب لگے ہیں، یعنی جو مکمل منصوبہ جو ہمارے زمانے میں جو ہو گیا، میں نے بتا دی تفصیل آپ کو، وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ 74 ارب روپے کا منصوبہ، اس کی کل لاگت تھی قیمت کی، مگر
اس تاخیر اور بدنیتی اور ملک دشمنی کی وجہ سے 77 ارب روپے کے کاسٹ اوور رنز ہوئے. کاسٹ اوور رنز کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ فالتو، یعنی حرام کے پیسے گئے، وہ حرام کے، بالکل وہ ڈوب گئے سمندر میں، دریا برد ہو گئے، بالکل کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، ماسوائے کہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہوئی، مجرمانہ غفلت، کہ یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، اس دور کا تھا، اور اس کو بالکل اس کو ختم کر دیا گیا. 77 ارب روپے مزید لگا کر اب یہ مکمل ہوا. لیکن آپ بتائیں مجھے کہ یہ 77 ارب روپے کا ظلم اس غریب قوم کے ساتھ، کہ ہم جب کشکور لے کے جاتے ہیں تو شرم آتی ہے اور انگلیاں اٹھتی ہیں، مگر دوسری طرف ایک منصوبہ جو کہ عوامی فلاح بہبود کا، زراعت اور صنعت اور حرفت کی ترقی کے لیے منصوبہ تھا، اس کو مؤخر کر دیا گیا.